السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک گورکن تھا، تبھی آج قبرستان میں ایک جوان عورت کی میت لائی گئی جو شادی شدہ تھی، لیکن جیسے ہی اسے دفنانے لگتے تو قبر چیخیں مارنے لگتی اور میت بہت بھاری ہو چکی تھی۔ سب لوگ پریشان ہو گئے، 3-4 جگہ بدل کر دیکھ لی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تبھی میں نے اس کے شوہر سے پوچھا کہ یہ عورت ایسا کون سا گناہ کرتی تھی کہ آج اس کے ساتھ یہ عذاب پیش آ رہا ہے۔ اس عورت کے شوہر نے کچھ سوچتے ہوئے جو بتایا، اسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ آج عصر کے بعد ایک عورت کی میت کو دفنایا جانا تھا اور میں اس وقت اسی کے لیے قبر تیار کر رہا تھا۔ قبر تیار کرنے کے بعد میں نے ایک مطمئن نظر اپنے کام پر ڈالی، تو جب مجھے اپنا کام بے عیب لگا تو میں نے اپنے اوزار اٹھائے اور اسے جا کر اپنے کمرے میں رکھ دیا۔ مجھے یہ کام کرتے ہوئے 10 برس ہو چکے تھے۔ پہلے میرے ابا یہاں پر کام کرتے تھے، ابا کے بعد اب میں اس جگہ پر آ چکا تھا اور اس کی ڈیوٹی سنبھال لی تھی۔ ابا چونکہ انتقال ہو گیا تھا، اسی وجہ سے ان کی جگہ پر مجھے یہ ملازمت مل گئی تھی، حالانکہ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے شروع میں بہت ڈر لگتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ میں اس کام کا عادی ہوتا گیا۔ مہینے میں چند اموات ہی ہوتی تھی جن کی قبر تیار کرنی ہوتی تھی، یا پھر اکثر لوگ اپنے پیاروں کی قبروں کو درست کرنے کے لیے مجھے پیسے وغیرہ دے جاتے اور میں مٹی کی لپائی کر دیتا اور ان کی قبروں کی حالت درست کر دیتا اور ان کی صاف صفائی کر دیتا۔ لیکن یہ کام بھی کوئی اتنا محنت طلب نہیں تھا، اس لیے آہستہ آہستہ کر کے میں اس کام کا عادی ہوتا گیا۔ اور اب چونکہ مجھے مہینے کی اچھی تنخواہ ملنے لگی تھی اور گھر کا گزارا بھی اچھے طریقے سے ہو رہا تھا، تو مجھے یہ کام کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوا تھا۔ آج بھی مجھے صبح سے ہی ایک قبر کا آرڈر ملا ہوا تھا جسے میں نے تیار کر کے رکھ دیا تھا۔ کوئی جوان عورت انتقال کر گئی تھی اور اسی کی قبر کے لیے میں نے جگہ منتخب کر کے اچھی طرح سے قبر تیار کر دی تھی۔ تبھی کچھ دیر کے بعد عصر کا وقت ہو گیا، تو میں بھی عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد جنازہ گاہ میں چلا آیا اور کچھ ہی دیر میں وہاں پر اس عورت کا جنازہ لایا گیا۔ وہاں پر نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد ہم میت کو اٹھا کر قبرستان میں لے آئے اور قبر کے قریب اس میت کو لا کر رکھ دیا گیا۔ اس عورت کا شوہر بہت غمزدہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ تقریباً 30 سے 32 سال کا جوان آدمی تھا۔ اسی سے مجھے اندازہ ہوا کہ مرنے والی عورت 27-28 سال سے زیادہ کی نہیں ہوگی۔ مجھے بے حد افسوس ہوا، کیونکہ اگر اس کا شوہر اتنا چھوٹا تھا تو چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے اور ان کی ماں ان سے چھین چکی تھی۔ میں دل میں غمزدہ ہوتا ہوا اس عورت کے لیے مغفرت کی دعا کرنے لگا۔ اس عورت کے شوہر اور قریبی عزیزوں نے اس کی میت کو اٹھا کر قبر میں اتارنا چاہا، لیکن اتنی دیر میں ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا جس نے وہاں پر موجود ہر شخص کو حیران و پریشان کر کے رکھ دیا تھا، اور بہت سے کمزور دل والے افراد تو ڈر چکے تھے اور باقاعدہ استغفار پڑھتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ میں خود بھی گھبرا گیا تھا، کیونکہ میری زندگی کا یہ پہلا واقعہ تھا جب میں نے باقاعدہ قبر کو چیخیں مارتے ہوئے سنا تھا۔ قبر کی بلند چیخیں جب کانوں سے ٹکرائیں تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کانوں کے پردے پھاڑ دیں گی، اور میں بے حد پریشان رہ گیا تھا۔ وہاں پر موجود لوگ بھی بہت خوفزدہ ہو گئے تھے، کچھ بھاگ چکے تھے اور ابھی جو چند باقی تھے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے۔ سب ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے، جبکہ اس عورت کا شوہر خود اس وقت ایک عجیب سی پریشانی میں مبتلا تھا اور اس کے چہرے پر بھی ڈر واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ تبھی میں نے ہمت کرتے ہوئے اسے کہا، جناب، دوبارہ میت کو لحد میں اتارا جائے اور دفن کیا جائے۔ میری بات سن کر اس آدمی نے آہستہ سے سر ہلایا اور قریبی عزیزوں کے ساتھ مل کر پھر سے میت کو لحد میں اتارنے لگے۔ لیکن یہ کیا؟ دوبارہ سے قبر کی چیخیں بلند ہونے لگیں اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے قبر کہہ رہی ہو کہ نہیں نہیں، میں اس وجود کو گوارا نہیں کرتی، میں اس وجود کو اپنے آپ میں پناہ نہیں دے سکتی، اسے پیچھے لے جاؤ۔ اور میت بھی اب اتنی بھاری ہو چکی تھی
کہ جس میت کو پہلے 4 لوگ نے اٹھا رکھا تھا، اب 6 لوگ بھی اسے اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ تبھی پسینے سے شرابور ہوتے ہوئے انہوں نے میت کو واپس اسی جگہ پر رکھ دیا۔ میت کے رکھتے ہی قبر کی چیخ و پکار بند ہو گئی۔ اب تو ہر کوئی انگشت بندنا تھا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ آخر قبر کی یہ چیخ و پکار کس لیے ہے؟ آخر میت کے ساتھ ایسا کون سا گناہ جڑا ہوا ہے؟ لیکن کوئی بھی اس سوال کا جواب نہیں جانتا تھا۔ تبھی وہاں پر موجود لوگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا، بھائی آپ ایسا کریں، ایک دوسری جگہ پر قبر کھود دیں، شاید اس جگہ میں کوئی مسئلہ ہو، ہم وہاں پر میت دفنا دیتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں بھی مان گیا اور فوراً قبرستان کی دوسری طرف ایک اور قبر کھود دی۔ کچھ ہی دیر کے بعد میت کو وہاں پر لے جایا گیا اور اسے دفنانے کے لیے جب قبر میں اتارا جانے لگا تو پہلے جیسا منظر ہی پیش آیا۔ اب کی بار تو چیخ و پکار اور زیادہ بلند تھی کہ وہاں پر موجود لوگ دہشت زدہ ہو گئے تھے اور کچھ لوگ تو باقاعدہ اب استغفار پڑھتے ہوئے قبرستان سے جا چکے تھے۔ اب تو صرف گنتی کے 4 لوگ رہ گئے تھے اور ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پریشان تھا کہ آخر تک اس معاملے کا حل کیسے کیا جائے، اس میت کو کیسے دفنایا جائے، کیسے قبر کی چیخ و پکار بند کی جائے، کیونکہ جیسے ہی میت کو دفنانے لگتے تو قبر چیخیں مارنے لگتی اور جب قبر چیخیں مارتی تو میت بھی بھاری ہو جاتی اور اتنی بھاری ہو جاتی کہ اسے اٹھانا ہی محال ہو جاتا۔ نتیجتاً اسے واپس رکھنا پڑا۔ میں اپنا کام چھوڑ کر یہاں سے جا نہیں سکتا تھا کیونکہ جب تک میت کو دفنا نہیں دیا جاتا میرا کام مکمل نہیں ہونا تھا اور وہاں پر موجود لوگ پریشان تھے۔ اس عورت کے شوہر کے چہرے پر بھی شدید پریشانی، خوف اور غم دکھائی دے رہا تھا۔ تب ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا، اشرف بھائی آپ غمزدہ نہ ہوں، ہم ایک اور جگہ بدل کر دیکھ لیتے ہیں، امید ہے کہ وہاں پر میت دفنائی جائے گی۔ یہ سن کر اس عورت کے شوہر کے چہرے کے اوپر سکون پھیل گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا، میں نے بھی فوراً ہاں کر دی کیونکہ میں بھی اپنا کام جلد مکمل کر کے گھر واپس جانا چاہتا تھا، لیکن 2-3 جگہ بدل کر دیکھ لیا اور ہر بار وہی منظر دکھائی دیتا، ہر بار قبر اسی طرح چیخ و پکار کرتی، ہر بار اسی طرح میت بھاری ہو جاتی۔ اب تو سب تھک چکے تھے اور میں خود بھی بہت تھک گیا تھا۔ 4 قبریں کھود چکا تھا لیکن چاروں قبروں نے اس عورت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ نہ جانے اس عورت کے ساتھ ایسا کون سا معاملہ تھا جو قبر اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کر رہی تھی۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ سوچ رہا تھا کہ آخر یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ تبھی ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور اس عورت کے شوہر کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، بھائی صاحب آج جو بھی معاملہ یہاں پر ہو رہا ہے یقیناً اس کے پیچھے کوئی ایسا بڑا گناہ یا کوئی ایسا بڑا عمل ہے جس کی وجہ سے اس عورت کے ساتھ یہ عذاب آ رہا ہے اور قبر اسے قبول نہیں کر رہی۔ آپ اس کے شوہر ہیں، اس کے جیون ساتھی ہیں، یقیناً آپ کو اس بارے میں کچھ نہ کچھ تو علم ہوگا۔ اگر آپ اس بارے میں جانتے ہیں تو ہمیں آگاہ کریں تاکہ اس معاملے کو حل کیا جا سکے اور جلد از جلد میت کو دفنایا جا سکے۔ اس آدمی کی بات سن کر وہاں پر موجود سب لوگ تو چونکے تھے، بلکہ اس عورت کا شوہر بھی چونک گیا۔ اس کے چہرے پر سوچ کی لکیریں پھیل گئیں، جبکہ اس آدمی کی تائید میں باقی لوگ بھی کہنے لگے، بالکل اشرف، تمہیں پتہ ہوگا کہ تمہاری بیوی نے ایسا کون سا عمل کیا ہے جو اس کے لیے نشان عبرت بن رہا ہے اور ایک عذاب کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ اگر تم جانتے ہو تو ہمیں بتاؤ تاکہ اسے اس عمل سے آزاد کیا جا سکے اور اس کا کوئی توڑ کیا جا سکے، ورنہ یوں کب تک ہم یہاں پر اس میت کو لے کر کھڑے رہیں گے۔ باقی لوگوں نے بھی جب اس اشرف نامی آدمی کے اوپر اصرار ڈالا تو وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا اور کافی دیر سوچ و بچار کرنے کے بعد کہنے لگا، یوں تو میری بیوی راشدہ بہت اچھی اور نیک عورت تھی، ہمارے حالات پہلے بہت اچھے تھے، ہم ایک اچھا اور خوشیوں بھرا وقت گزار رہے تھے، میری نوکری اچھی تھی اور مجھے تنخواہ اچھی خاصی ملتی تھی جس میں ہمارا گزارا بہت اچھے طریقے سے ہو رہا تھا، لیکن پھر دفتر میں ایک غبن کے الزام میں مجھے نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ حالانکہ میں نے اپنی نوکری کو بچانے کے لیے
بہت ہاتھ پیر مارے کیونکہ میں نے وہ غبن نہیں کیا تھا، لیکن وہاں پر کسی نے میری بات کا یقین نہیں کیا کیونکہ دفتر کے کچھ بڑے ہاتھ اس غبن میں ملوث تھے اور مجھ جیسے 2-3 غریب بیچارے پھنس گئے اور مارے گئے۔ ہماری نوکری چھوٹ گئی اور میں گھر بیٹھ گیا۔ شروع کا وقت اتنا مشکل نہیں تھا کیونکہ میرے پاس کچھ جمع پونجی تھی اور کچھ میری بیوی نے بڑی کفایت شعاری کے ساتھ اس وقت کو گزارا تھا اور مجھے امید تھی کہ مجھے جلد اچھی نوکری مل جائے گی۔ تبھی میں نوکری کے لیے ہاتھ پیر مارنے لگا، لیکن نوکریاں تو جیسے کہیں چھپ گئی تھیں اور میں جتنے ہاتھ پیر مار رہا تھا مجھے کہیں پر بھی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ میں بہت پریشان ہو رہا تھا کیونکہ بغیر نوکری کے تو گزارا ممکن نہیں تھا۔ کب تک یوں گھر پہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہتا؟ ادھر ادھر کافی دیر نوکریاں تلاش کرنے کے بعد میں تھک ہار کر گھر بیٹھ گیا۔ میری طبیعت بہت زیادہ چڑچڑی رہنے لگی تھی اور میں بات بے بات غصہ کرنے لگتا تھا۔ بچوں کو بھی بلا وجہ ڈانٹ دیتا اور اپنی بیوی راشدہ کے ساتھ بھی غصہ ہو جاتا۔ میں کیا کرتا؟ میرے اوپر اتنی ذمہ داریاں تھیں، معاشی طور پر میرے حالات اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ میرے پاس اب 2 دن کے لیے بھی گھر کا خرچہ کرنے کے پیسے نہیں تھے۔ پریشانیوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ دل چاہتا تھا خودکشی کر لوں، لیکن میری بیوی میرا حوصلہ بڑھاتی، ہمت بڑھاتی اور تبھی میرے حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے فیصلہ کیا اور کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ میں نوکری کر لوں۔ آپ جب تک نوکری ڈھونڈ رہے ہیں تب تک مجھے ملازمت کرنے دیں۔ اس طرح اگر ہم گھر پر بیٹھے رہے تو نہ ہمیں کوئی پوچھنے آئے گا اور نہ ہی کھانے کو دے گا۔ بچے الگ حالات کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ان کی 2 مہینوں کی اسکول کی فیس نہیں گئی۔ وہاں سے روزانہ مجھے پیغام آتا ہے اور شرمندگی ہوتی ہے جب بچے بار بار آ کر کہتے ہیں کہ میرے خیال سے اگر میں نوکری کر لوں گی تو کچھ مسائل پر قابو پایا جا سکے گا۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں نے بڑی زخمی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ ارے میں کیسے اسے نوکری کرنے دیتا؟ لیکن حالات نے مجھے مجبور کر دیا اور میری بیوی جو کہ اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں تھی، اس نے ایک عام سی نوکری کو قبول کر لیا۔ ایک بڑے سارے بنگلے میں اس نے نوکری کر لی جہاں پر ایک بیمار عورت کی دیکھ بھال کرنی تھی۔ اسے اچھے خاصے پیسے مل رہے تھے۔ وہاں پر اسے تقریباً سارا دن ہی گزارنا تھا۔ اس عورت کا پرہیزی کھانا بھی اسی نے تیار کرنا تھا۔ اسے نہلانا دھلانا اور اس کے باقی کے سارے کام بھی اسی نے کرنے تھے۔ یوں میری بیوی صبح 10 بجے چلی جاتی اور شام 6 بجے تک وہیں پر رہتی۔ سارا دن بچے گھر پر ہوتے اور میں بچوں کے ساتھ گھر پر ہی وقت گزار رہا تھا۔ جہاں جہاں پر انٹرویو دیے تھے، نوکریوں کے لیے اپلائی کیا تھا، ابھی تک کہیں سے کوئی جواب نہیں ملا تھا اور راشدہ اب کام کر رہی تھی۔ اسے وہاں پر کام کرتے ہوئے تقریباً 15 دن ہو چکے تھے۔ راشدہ نے ان سے کچھ ایڈوانس رقم لے لی تھی کیونکہ گھر پر راشن ختم ہو چکا تھا اور اسی وجہ سے کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ تبھی اس نے ایڈوانس رقم لے کر راشن ڈلوا لیا تھا اور میں راشدہ سے جیسے شرمندہ پھرتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرح اپنے ان حالات کو بدلوں۔ میں ایک دم آسمان سے زمین پر آ چکا تھا اور پھر ان حالات کو بدلنے کی کوشش میں مبتلا تھا۔ راشدہ کو وہاں پر کام کرتے ہوئے جب 2 مہینے ہوئے تو ایک دن وہ عورت اللہ کو پیاری ہو گئی اور میں دوبارہ پریشان ہو گیا کیونکہ راشدہ کا کام چھوٹ چکا تھا۔ راشدہ نے اس عورت کی بہت خدمت کی تھی۔ راشدہ بھی اس عورت کے انتقال پر بہت نڈھال تھی۔ غم نے اسے جیسے نچوڑ لیا تھا۔ 3-4 دن راشدہ غمزدہ رہنے کے بعد اب پھر گھر پر تھی اور اب اسے بھی اس بات کی پریشانی تھی کہ کیسے کام کیا جائے اور نیا کام کیسے ڈھونڈا جائے۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ گھر میں راشن جو موجود تھا وہ بھی ختم ہونے لگا تھا اور اب پریشانیوں نے ہمیں پھر سے چاروں طرف گھیر لیا تھا۔ جب ایک دن راشدہ ایک انگوٹھی میرے پاس لے کر آئی اور کہنے لگی، اشرف آپ اسے بیچ دیں، آپ یہ انگوٹھی بیچ کر راشن لے آئیں۔ میں نے راشدہ کے ہاتھ پر رکھی ہوئی
उस अंगूठी को गौर से देखा और पूछा, राजता, हमारे पास तो सोना नाम की कोई चीज़ नहीं, तो फिर ये अंगूठी कहाँ से आई? तभी उसका चेहरा एकदम जर्द सा पड़ गया था, लेकिन कहने लगी, अशरफ, ये मुझे उन बड़ी अम्मा ने दी थी जिनकी मैंने मुलाजमत की थी। उन्होंने मेरी खिदमत के एतराफ़ में मुझे ये अंगूठी तोहफे में दी थी। मरने से पहले उन्होंने मेरी उंगली में पहना दी थी। आपको बताने का मौका नहीं मिला क्योंकि मैं भी इन दिनों में काफ़ी परेशान थी। अब जब अपनी परेशानी सर पर आन पड़ी तो मुझे इस अंगूठी का ख्याल आया और मैंने सोचा इसे बेच देते हैं। रास्ता की बात सुनकर मैं चुप कर गया। उसके हाथ से अंगूठी पकड़ी, लेकिन ना जाने क्या बात थी कि मेरा दिल नहीं माना। मैंने वो अंगूठी उसे वापस कर दी और कहा, तुम इसे रखो, मैं कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगा। और फिर अगले दिन मैंने दिहाड़ी पर मजदूरी करना शुरू कर दी। रास्ता इस बात के हक में नहीं थी, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं अपने बच्चों को भूख से बिलखता हुआ नहीं देख सकता था। तभी कुछ दिन सुकून से गुजरे थे कि रास्ता बीमार रहने लगी। उसकी तबीयत ख़राब रहने लगी। कभी उसे खांसी हो जाती तो वो सारी रात खांसती रहती। कभी उसे बुखार होता तो वो बुखार में तड़पती रहती। वो दवाई भी खा रही थी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। दिन ब दिन उसकी सेहत गिरती जा रही थी। वो बहुत बीमार रहने लगी थी और अक्सर रातों को परेशानी के मारे उठकर बैठ जाती और फिर रोने लगती। मैं उसे तसल्ली देता और कहता कि तुम अपनी बीमारी की टेंशन मत लो, तुम जल्द ठीक हो जाओगी। लेकिन वो यही कहती, नहीं नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अब मैं बचूंगी नहीं बल्कि मर जाऊंगी। और एक दिन इसी तरह अचानक आधी रात को वक्त वो चीखें मारकर उठ बैठी। मैं भी घबरा गया। मैं गहरी नींद में सो रहा था। जब अपनी बीवी की चीखें सुनी तो फौरन उठ बैठा और पूछा, रास्ता, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, क्या तुम्हें कोई दर्द है? मेरे परेशानी से पूछने पर उसने नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगी, वो जो बड़ी अम्मा फौत हुई थी वो मुझे लेने के लिए आई हैं और वो मुझे बुला रही हैं। वो मुझसे नाराज़ हैं। मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। रास्ता ने रोते हुए जब मुझसे ये कहा तो मैं हैरान रह गया और उससे पूछने लगा, आखिर कौन सा गुनाह कर दिया तुमने जो तुम्हें इतना परेशान कर रहा है? मेरी बात सुनकर वो रोने लगी और काफ़ी देर तक हिचकियों से रोती रही। मैं सब्र से उसकी खामोशी का इंतज़ार कर रहा था। तभी वो कहने लगी, अशरफ, दरअसल आपको वो अंगूठी याद है जो मैंने आपको बेचने के लिए दी थी? रास्ता ने मुझे कहा तो मैंने फ़ौरन हाँ में सर हिला दिया। तो कहने लगी, वो अंगूठी मुझे बड़ी अम्मा ने उनकी खिदमत के सिले में नहीं दी थी, बल्कि मैंने मरते वक्त उनकी उंगली से उतार ली थी, क्योंकि मैं जानती थी कि वहाँ पर परेशानी में किसी को इस अंगूठी का ख्याल नहीं आएगा। इसीलिए मैंने उस अंगूठी को चोरी कर लिया ताकि वो कल कला मेरे किसी काम आ सके। लेकिन शायद ये अंगूठी चुराने की सज़ा है कि मैं उस दिन से बीमार हूँ और अभी तक ठीक नहीं हो सकी। ना जाने क्या बात है, मुझे अंदर ही अंदर कोई चीज़ खाए चली जा रही है। रास्ता के अंदर पछतावे बोल रहे थे और अब उसे अपनी बीमारी की वजह भी समझ आ गई थी। तभी मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है कि तुम इस गलती को सुधार लो और फिर ठीक होकर बड़ी अम्मा के घर पर जाना और उनके शौहर को सब कुछ बता देना। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो तुम्हारी बात का यकीन करेंगे और तुम्हें माफ़ कर देंगे। रास्ता ने जब ये सुना तो उम्मीद भरी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी और पूछने लगी, क्या वाकई वो मुझे माफ़ कर देंगे? रास्ता के लहजे में बहुत उम्मीद थी और मैंने बेसाख्ता उसका हाथ थामकर उसे तसल्ली देते हुए कहा, बिल्कुल, वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। घबराओ नहीं और अपनी तबीयत को पहले बेहतर करो। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, हम उनसे मिलकर मांगेंगे। मैंने रास्ता को तसल्ली दे दी, लेकिन उसी रात के अगले दिन रास्ता का इंतकाल हो गया। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि रास्ता यूँ अचानक मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं तो जैसे सदमे से मर चुका था और मेरे दिमाग से ये बिल्कुल रात वाली बात महू हो चुकी थी। मुझे तो याद भी नहीं था कि रास्ता ने मुझे ऐसा कुछ कहा था।
وہ تو اب آپ نے توجہ دلائی تو میرے ذہن میں وہ بات آئی، ہو سکتا ہے اس انگوٹھی کی وجہ سے ہی راستہ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہو۔ اشرف نے آہستگی سے بات مکمل کی۔ تو اشرف کی بات سن کر وہاں پر موجود سب لوگ حیرت زدہ رہ گئے تھے۔ واقعی کسی مرتی ہوئی عورت کے ہاتھ سے انگوٹھی چرا لینا کتنی بڑی دیدہ دلیری اور گناہ کی بات ہے۔ یقیناً راستہ کے آگے اس کا یہ گناہ ہی آیا ہے جو اسے بے وقت کی موت کا تحفہ دے گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے دوسروں کے لیے نشان عبرت بنا گیا۔ تبھی میں نے ہمت کرتے ہوئے آگے بڑھ کر راستہ کے شوہر سے کہا، بھائی صاحب، آپ ایسا کریں کہ وہ انگوٹھی لے کر اس بنگلے پر چلے جائیں اور ان کے مالک کے حوالے کر دیں تاکہ بہن کی میت کو دفنایا جا سکے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکے۔ میری بات سن کر ہر شخص وہاں پر تائید میں سر ہلا رہا تھا۔ ویسے بھی عصر کے وقت جنازے کو دفنانا تھا، اب تو عشاء ہو چکی تھی۔ اندھیرے نے قبرستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ گھر واپس جایا جائے۔ چند لوگ قریبی عزیز ہی تھے جو وہاں پر موجود تھے۔ تبھی راستہ کا شوہر فوراً وہاں سے چلا گیا اور ہم سب وہیں میت کے قریب بیٹھ کر باتیں کرنے لگے کہ واقعی انسان کا کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ اگر آپ نے اچھے عمل کیے ہوں تو آپ کو ان کی نیکی کے بدلے انعام اللہ تعالیٰ انعام سے نوازتا ہے، اور اگر آپ نے برے اعمال کیے ہیں چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ اس کے بدلے میں آپ کو دنیا کے لیے نشانی عبرت بنا دیتا ہے۔ یہی سب کچھ راستہ کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اس نے اپنی ساری زندگی بڑے اچھے طریقے سے گزار دی تھی، لیکن آخر میں اس نے ایک غلطی کر دی۔ اپنی حالات کی وجہ سے اس نے چوری کر لی اور ایک مرتی ہوئی عورت کی انگوٹھی چرا لی، اور اس کے اس عمل کے بدلے میں ساری زندگی کی نیکیاں رائے گاہ چلی گئیں۔ تبھی اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، اور آج وہ خود اس کھلے آسمان تلے قبرستان میں عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ اشرف کو گئے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی اور سب لوگ انتظار سے کفت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تبھی جب وہ واپس آتا ہوا دکھائی دیا تو اس کے چہرے پر تھکن کے ساتھ ساتھ غم اور پریشانی بھی تھی۔ اس کے آنے پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ہوا، اس عورت کے شوہر نے راستہ کو معاف کیا یا نہیں۔ جواب میں اشرف اداسی سے کہنے لگا کہ اس کے شوہر کا کہنا تھا کہ ہم پہلے سے ہی اس انگوٹھی کو تلاش کر رہے تھے، کیونکہ یہ انگوٹھی ہماری خاندانی انگوٹھی تھی، لیکن تمہاری بیوی نے اسے چرا کر اچھا نہیں کیا۔ میں نے ان سے بہت معافی تلافی کی، اپنی بیوی کے انتقال کا بھی بتایا، لیکن انہوں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور کہنے لگے شکر کرو کہ ہم تمہارے اوپر کوئی مقدمہ نہیں کر رہے اور نہ ہی تمہیں پولیس کے حوالے کر رہے ہیں، بس اسے ہی اپنے لیے غنیمت سمجھو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں نے آخری کوشش کے طور پر ان کے پاؤں تک پکڑ لیے، لیکن انہوں نے مجھے دھتکار دیا۔ میں مایوسی کے عالم میں وہاں سے واپس تو آ گیا، لیکن میرا دل بہت بوجھل ہے، نہ جانے راستہ کو اس بات کی معافی ملے گی یا نہیں۔ تبھی مجمع میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور کہنے لگا، تم نے اپنا فرض ادا کر دیا، امید ہے کہ اب راستہ کو دفنایا جا سکے گا، قبر اسے قبول کر لے گی کیونکہ اس کی طرف سے تم نے معافی مانگ لی ہے۔ اب یہ معافی دینے والوں کا ظرف پر مبنی ہوتا ہے کہ وہ کسی کو معاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اسی لیے تم فکر مت کرو۔ آؤ ہم سب مل کر میت کو دفناتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں، اور راستہ بہن کے لیے سب خاص طور پر دعا کریں کہ اللہ اس کی مغفرت کرے اور اس کی غلطی کی سزا اسے آخرت میں نہ دے۔ اس آدمی کی باتوں میں کچھ تو ایسا اثر تھا جس نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تبھی ہر کوئی آگے بڑھ کر راستے کی میت کو اٹھا کر لحد میں اتارنے لگا، اور اب کی بار حیرت انگیز طور پر نہ تو قبر نے چیخیں ماری اور نہ ہی میت بھاری ہوئی، بلکہ بہت آرام سے ہم راستہ کو دفنانے میں کامیاب ہو گئے۔ کیونکہ اب وقت بھی بہت ہو چکا تھا، اس لیے اب جلدی اپنا کام مکمل کیا، اور پھر سب نے وہاں پر کھڑے ہو کر راستہ کی مغفرت اور اس کی آئندہ زندگی کی
بھلائی کے لیے اجتماعی دعا کی۔ سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے کیونکہ رات کافی ہو گئی تھی، اور میں بھی اپنے گھر کی طرف آ گیا تھا کیونکہ میں بہت تھک چکا تھا اور اب بھوک بھی خوب لگی ہوئی تھی۔ لیکن راستہ ایک لمحے کے لیے بھی میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو رہی تھی۔ بار بار مجھے اسی کا خیال آ رہا تھا، کس طرح اللہ نے اس کے ایک عمل کی پکڑ کر لی اور اسے اپنے عذاب میں مبتلا کر دیا، دنیا والوں کے لیے اسے عبرت کا نشان بنا دیا تاکہ سب لوگ اس سے عبرت حاصل کر سکیں، اور جیسی غلطی راستہ نے کی ویسی غلطی کوئی بھی نہ دہرا سکے۔ مجھے افسوس تھا کہ اس عورت کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، لیکن خوشی اس بات کی تھی کہ اس کا شوہر اس کے مرنے سے پہلے اس حقیقت کے بارے میں جان گیا تھا، اور تبھی اس نے راستہ کی آخری منزل کے سفر کی آسانی کے لیے جو ہو سکا وہ کیا، اور نتیجتاً اب راستہ سکون سے اپنی ابدی سفر کو روانہ ہو چکی ہے اور اس کی قبر پر سکون ہو چکی ہے۔ آج جو واقعہ میرے ساتھ اس قبرستان میں پیش آیا، یہ میں نے کبھی نہ سنا تھا نہ دیکھا تھا۔ پہلی بار جب یہ پیش آیا تو میں حیرت سے دنگ رہ گیا تھا، لیکن شکر ہے کہ اللہ نے معاملے کو سمجھنے کی توفیق دی اور اس معاملے کا حل نکالنے میں بھی ہمارے لیے راستے ہموار کیے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کبھی بھی اپنی نیکیوں کو ضائع کرنے کا نہ سوچیں۔ کسی کی چیز دیکھ کر اپنی نیت خراب مت کریں۔ چوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ نے اس کی ایک خاص سزا مقرر کر رکھی ہے۔ اگر ہم اسی طرح اپنی نیکیوں کو بھلا کر کوئی غلط قدم اٹھائیں گے تو اللہ ہماری بھی پکڑ مضبوط کر سکتا ہے اور ہمیں بھی اسی طرح عبرت کا نشان بنا سکتا ہے جیسے راستہ بنی تھی۔ اسی لیے ایسے کسی بھی گناہ سے بچنا چاہیے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ ختم شد۔ جزاک اللہ۔